السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے عید بھی اچھے سے گزار لی ہوگی، اب اسٹڈی کی طرف جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں تاکہ مزید آپ لوگ جو ہے وہ اس سے دور نہ رہیں اور پراپر اپنی اسٹڈی کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں۔ اب ہمارے پاس کچھ ٹاپکس، کچھ باتیں ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کی، اس لیے آپ لوگوں کے لیے ریکال کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو عید کے دنوں میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں پڑھا وہ آپ لوگوں کے پاس ایک دم مائنڈ میں تازہ ہو جائیں۔ ہم لوگوں نے ڈیٹا ٹائپ شروع کی ہوئی تھی۔ ڈیٹا ٹائپ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیفائن کرتی ہے کہ ڈیٹا کیا ہے اور اس کے بعد کس طرح کا اس کے اوپر آپریشن پرفارم ہونا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا جی انٹیجر ڈیٹا کیا ہوتا ہے، جس کے اندر پوائنٹس کے بغیر والی ویلیوز ہوتی۔ پھر ہم نے فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا کی بات کی، جس کے اندر ہم نے یہ کہا جی اس کے اندر کون سی ویلیوز آئیں گی، آپ کے پاس پوائنٹس والی ویلیوز آئیں گی۔ پھر ہم نے کریکٹر ڈیٹا کی بات کی، جس کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی نمبر ہے، کوئی بھی سمبل ہے، کوئی بھی الفابیٹ ہے جو سنگل کوٹیشن میں لکھا ہوا ہے اور وہ سنگل ہے، تو وہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، کریکٹر آپ کے پاس ڈیٹا ٹائپ میں اسٹور کیا جائے گا۔ اب آگے کچھ مزید ٹاپکس، جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں لاسٹ ٹائم ہم نے کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کی بات کی، پھر ہم لوگوں نے پریسیشن اور رینج کی بھی بات کی۔ اب پریسیشن اور رینج وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پریسیشن کہتے ہیں جی نمبر آف ڈیجٹس آفٹر دا ڈیسیمل پوائنٹ، اور آپ کے لوگوں کے پاس جو رینج ہے وہ ہم کہتے ہیں ایکسپونینشیل پاور آف 10۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کوشچن میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا کہ کس طرح سے ڈکلیئر کرتے ہیں فلوٹ ویریبل کو یا لانگ ڈبل ویریبل کو۔ فلوٹ کا تو اس دن ہم لوگوں نے ریپرزنٹیشن کر لی تھی، تو آپ کے پاس اگر لانگ ڈبل آ جاتا ہے تو لانگ ڈبل اور آگے ویریبل کا نام، اگر ڈبل ہے تو ڈبل اور ویریبل کا نام۔ تو یہ بیسیکلی ریپرزنٹیشن ہے کہ کس طرح سے آپ ڈکلیئر کرتے ہیں فلوٹ ویریبل کو اور لانگ ڈبل ویریبل۔ اب آگے اس کو مزید لے کے چلتے ہیں کہ جب ہم فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، کس کے اوپر؟ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کے اوپر، تو ہمارے پاس ڈفرنٹ طرح کی پرابلمز آتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک دو پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، اب آگے مزید ایک اور پوائنٹ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے، اور وہ پرابلمز ہیں کیا ہمارے پاس؟ ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے کینسلیشن ایرر۔ اب یہ کینسلیشن ایرر کیا چیز ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل جی آپ کو کہا گیا کہ دو نمبرز کو جمع کریں۔ ایک نمبر آپ کے پاس یہ تھا جس میں پوائنٹس کے بعد ایک ڈیجٹ تھی، ایک کے اندر پوائنٹس کے بعد ڈھیر ساری ڈیجٹس ہیں، تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ ڈیجٹس اندر سے پوائنٹس کے بعد مس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس رزلٹ آتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی کمپائلر جو ہے وہ پرفارم کر دیتا ہے، اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ کینسلیشن ایرر کے کچھ ویلیوز کا مس ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ دو یعنی کہ ایک بڑی ویلیو کو اور ایک بہت چھوٹی ویلیو کو آپس میں کیا کریں؟ جمع کریں یا ان کے اوپر آپریشن پرفارم کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ارتھمیٹک انڈر فلو کی بات کی تھی کہ جب آپ دو چھوٹی ویلیوز کو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی ویلیو سے مراد کیا ہے؟ لمٹ سے بھی چھوٹی ویلیو اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے تو وہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ہمیں زیرو رزلٹ میں دے دے گی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ارتھمیٹک اوور فلو کی بات کی تھی، جس میں ہم کہتے تھے کہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ بڑی ویلیوز آ جائیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ کوئی میننگ لیس ویلیو آ سکتی ہے، ایسی ویلیو جسے ہم نے چیپٹر کے سٹارٹ میں گاربیج ویلیو کا نام دیا تھا، جو ہمارے رزلٹ کو خراب کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ارتھمیٹک اوور فلو میں کیا ہے کہ جب آپ دو بڑی ویلیوز کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس کے اندر کوئی اب نارمل رزلٹ پروڈیوس ہو سکتا ہے، کوئی ایسی ویلیو آپ کو مل سکتی ہے جو آپ نے رکھی نہیں، جو آپ کو رزلٹ میں نہیں ملنی چاہیے، اور اس ویلیو کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ گاربیج ویلیو کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ پرابلمز ہیں جو ہمارے پاس اکر ہوتے ہیں جب آپ کیا کرتے ہو؟ دو ویلیوز کو ایڈ کرتے ہیں، اور اسی کو ہی ہم پرابلمز کہتے ہیں جب ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کے ساتھ۔ ایک تھا کینسلیشن ایرر، جس کے اندر بڑی ویلیو کو اور چھوٹی ویلیو کو جب جمع کیا گیا کچھ اندر سے مس ہو گیا۔ اس کے بعد تھا ہمارے پاس ارتھمیٹک انڈر فلو، جب ہم چھوٹی ویلیوز کو جمع کرتے ہیں، اور ارتھمیٹک اوور فلو کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی ویلیوز کو جمع کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ان پرابلمس کی وجہ سے اب نارمل رزلٹس پروڈیوس ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے پاس وہ پرابلم تھی، یہ صرف آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے، اسے آپ لوگوں نے تیار نہیں کرنا، صرف اور صرف اتنا ضرور کر لیں کہ یہ کینسلیشن ایرر کیا ہوتا ہے، ارتھمیٹک انڈر فلو کیا ہوتا ہے، اوور فلو کیا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس کیا آ گئی؟ پرابلمز آ گئی۔ یہ تو ہوگی ہمارے پاس پریویس ٹاپک کی بات، ساری جو ہم نے پریویس چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی ہوئی تھیں۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کے ٹاپک جو کہ لیکچر نمبر 18 کے اندر ہم نے باتیں ڈسکس کرنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذرا دھیان سے، کیونکہ یہ ایک اور انتہائی ایزی ٹاپک ہے۔ اب انتہائی ایزی ٹاپک، اس کے اندر ہم نے چیزیں کیا ڈسکس کرنی ہے؟ ہم نے آپریٹرز کی بات کرنی ہے۔
آپریٹرز کے بعد اس کے بعد اس کی ایک جو ٹائپ ہے اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم کیا کریں گے، ایکسپریشن کی بھی بات کریں گے، اور وہ اسی ٹائپ میں سے ہوگا، اور ان دا اینڈ وہی ہمیشہ کی طرح شارٹ کوشچن اگر اس ٹاپک میں سے بنتے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے وہ ہم تھوڑے سے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، ان کے آنسرز کس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنے ہیں وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم لیکچر کیا کریں گے، اپنا اینڈ کر دیں گے۔ تو ابھی جو ہے ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور وہ آج کا ٹاپک ہمارے پاس ہے کیا، اور وہ ہے آپریٹرز۔ آپریٹر کیا چیز ہوتی ہے، اور آپریٹر کیا ہوتے ہیں، آپ کے پاس میتھمیٹیکل جو آپ لوگوں نے ڈیٹا کے اوپر پرفارم کرنے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے نا، اگر نومیرک ہے تو اس کے اوپر پلس مائنس ڈویژن ملٹیپلیکیشن یہ پرفارم ہوگا، آپ کے پاس اس کے اندر کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے، آپ دو چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں، کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے۔ تو آج کے دن میں ویسے ہمارے پاس جو آپریٹرز ہوا کرتے ہیں وہ 4 to 5 ٹائپس کے ہیں، جس کے اندر ایک آ جاتا ہے ارتھمیٹک آپریٹر، ریلیشنل آپریٹر، آپ لوگوں کے پاس لاجیکل آپریٹر، انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹر ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈفرنٹ طرح کے آپریٹرز ہیں جو آپ کے کورس کا حصہ ہیں، ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے آگے ڈسکس کرتے جائیں گے۔ تو آج کے دن کے لیے ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ کیا ہے، ارتھمیٹک آپریشن۔ ارتھمیٹک آپریٹر وہ آپریٹرز ہوا کرتے ہیں جو میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے لیے آپ لوگوں کے پاس یوز کیے جاتے ہیں۔ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کون سی، پلس مائنس ڈویژن ملٹیپلیکیشن۔ سپوز دیٹ کہ یہ کون سے ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس ریمائنڈر ہو سکتا ہے، اسے ماڈولس کے نام سے بک میں لکھا گیا ہے، آپ لوگوں کے پاس پلس ہو سکتا ہے، مائنس ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کے پاس ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن۔ فار ایگزامپل جی ہمارے پاس دو ویلیوز ہیں، اے کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 10 ہے، بی کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 10 اینڈ بی کی ویلیو کیا ہے 5، اور اگر ہم یہاں پہ اے پلس بی کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں ہمیں جو ویلیو ملے گی وہ کیا ملے گی 15 ملے گی۔ وہی جو میتھ کے اندر آپ حساب کتاب کرتے ہیں کہ دو ویلیوز کو ہم جمع کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا، ایک ویلیو 10 لے لی، ایک 5 لے لی، ان کو جمع کریں گے تو آنسر کیا ملے گا 15 ملے گا۔ پھر سیم ایسے ہی اے کی ویلیو اگر اے مائنس بی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو رزلٹ میں ملے گا وہ کیا ملے گا 5 ملے گا، یعنی کہ 10 میں سے 5 مائنس کر دیں تو آپ کے پاس کیا بچے گا 5 ہی بچے گا نا۔ تو سیم ملٹیپلیکیشن میں ہم جب آئیں گے تو 10 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 50 ہو جائے گا۔ آگے آپ کے پاس اگر 10 کو 5 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آنسر ہمارے پاس کیا ملے گا 2 ملے گا۔ پھر یہاں پہ آنسر کیا ملے گا، یہ ریمائنڈر ہے، ریمائنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اینڈ پہ بچ گیا۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اگر ہم اے ریمائنڈر بی کرتے ہیں یا اے ماڈولس بی کرتے ہیں تو اس کا آنسر ہمیں کیا ملے گا 0 ملے گا، اوکے۔ جب آپ 10 کو 5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور اینڈ پہ آپ کے پاس جو رزلٹ بن جاتا ہے وہ کیا بنے گا، جو آپ کے پاس بچ جاتا ہے رزلٹ وہ ہمارے پاس کیا بچے گا 0 بچے گا۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے ارتھمیٹک آپریشنز، ٹھیک ہے، جو ہم لوگوں نے دو ویلیوز کے اوپر جو پرفارم کیے، اور یہ سارے جو سمبلز ہیں انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں، آپریٹرز کا نام دیتے ہیں، جو ارتھمیٹک آپریشنز کو پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہیں یوز کیا جائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے تھوڑی سی چھوٹی سی بات آ گئی ارتھمیٹک آپریٹرز کی، لیکن یہاں پہ باقی آپریٹر تو چل جاتے ہیں، لیکن دو آپریٹرز کے اوپر مزید ڈسکس کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب وہ ڈسکشن ہے کیا، وہ پوائنٹ ہے کیا، سب سے پہلے ہم ریمائنڈر آپریٹر کی بات کر لیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ ایگزامپل جو آپ لوگوں کے سامنے میں لکھ رہا ہوں، ہمارے پاس یہاں پہ تھا ویلیو اندر 5 تھی، باہر 10 تھی۔ یہ میتھ کے ریسپیکٹیو سے ہی ہے، آپ لوگوں کو میتھ اچھی طرح سے آتی ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اندر والی ویلیو چھوٹی ہے، باہر والی بڑی ہے۔ اگر ایسی سچویشن آ جائے اور آپریٹر یوز ہو رہا ہو ماڈولس آپریٹر، تو ہمارے پاس جو ریمائنڈر بچے گا وہ کیا بچے گا 5 ہی بچے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ذرا دوبارہ سے کہ اگر اندر والی ویلیو چھوٹی ہو جائے، باہر والی ویلیو بڑی ہو جائے، اندر والی ویلیو چھوٹی ہے، باہر والی ویلیو بڑی ہے، تو رزلٹ میں ہمیں جو ریمائنڈر ملے گا وہی اندر والی ویلیو ملے گی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور ریمائنڈر نہیں ملے گا۔ تو یہ بیسیکلی تھوڑی سی بات دیکھنے والی ہے آپ لوگوں کے پاس کس کے اندر ریمائنڈر آپریٹر کے اندر۔ اگر کچھ یہ ہو جائے، یہاں پہ اگر آپ لوگوں کے پاس 50 ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس 100 ہے، تو رزلٹ میں آپ لوگوں کے پاس کیا ملے گا 50 ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا دھیان رکھ لیجئے گا، یہ چیزیں جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اس لیے تسلی کے ساتھ دھیان سے اس بات کو سمجھیں۔ اور یہ آپ لوگوں کے پاس کس کے اندر لکھا ہے، ریمائنڈر آپریٹر کے نیچے جو ہے وہ ورکنگ تھوڑی سی لکھی ہوگی، اس کے اندر یہ بات ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، اور اسی ورڈنگ میں آپ لوگوں کے پاس وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ آگے آیا تھا ڈویژن آپریٹر۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اس آپریٹر کی۔
اب اس آپریٹر میں کیا ہوگا, ایسا کیا ہے, تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس فار ایگزامپل جی میرے پاس ویلیو ایک آ جاتی ہے 7, ایک ویلیو آ جاتی ہے 3 ایگزامپل کے طور پہ, ٹھیک ہے. تو اس کا آپ کے پاس پتا ہے کہ 3 2 6 آئے گا, پیچھے کیا بچے گا, ایک ریمائنڈر. اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں تو یہ بنے گا, ادھر اگر آپ پوائنٹ لگا دیتے ہیں تو ادھر 0 آ جائے گا. جب 0 آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس 3 3 9 اور ایک پھر بچ جائے گا. تو یہ کچھ آلموسٹ 2.3 ویلیو بن گئی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو بات سمجھانے والی ہے وہ ذرا دیکھیں, ایک یہ انٹیجر ویلیو ہے پوائنٹس کے بغیر والی, یہ انٹیجر ویلیو ہے پوائنٹس کے بغیر والی, لیکن رزلٹ میں آپ کو کیا مل رہا ہے, فلوٹنگ پوائنٹ نمبر مل رہا ہے. اب یہاں پہ ویریبل کی ٹائپ چوز جب آپ کرو گے تو وہ تھوڑی سی دھیان سے کرنی ہے کہ اگر ایک انٹیجر ہے دوسرا آپ کے پاس انٹیجر ہے تو رزلٹ میں اگر فلوٹنگ پوائنٹ نمبر آ سکتا ہے تو آپ نے رزلٹ کے لیے ٹائپ فلوٹنگ ہی چوز کرنی ہے تاکہ آپ کو ایکوریٹ رزلٹ ملے. ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی چیزیں کیا ہو جائیں, اسکپ ہو جائیں. جیسے وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کینسلیشن ایرر, کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں اندر سے کیا ہو جائیں, مائنس ہو جائیں, اور جس کی وجہ سے آپ کا رزلٹ 100% آپ کو ایکوریٹ نہ مل سکے. تو آپ لوگوں نے جب بھی ڈیٹا ٹائپ چوز کرنی ہے تو دھیان سے چوز کرنی ہے کہ اگر 2 انٹیجرز بھی ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ کہیں فلوٹنگ میں تو نہیں آ سکتا, اور اگر فلوٹنگ میں آ سکتا ہے تو آپ نے اس کی ٹائپ کیا چوز کرنی ہے, فلوٹ ہی چوز کرنی ہے. تو یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے, ارتھمیٹیکل آپریٹرس, اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہے, ریمائنڈر آپریٹر اور ورکنگ آف ڈویژن آپریٹر. اب بات کر لیتے ہیں ایکسپریشن کی. ایکسپریشن بیسیکلی اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں جسے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, اور ایویلویشن کے رزلٹ میں آپ کو کیا ملے گا, ایک ہی رزلٹ ملے گا. فار ایگزامپل اس کے اندر نمبر آف آپریٹرز اویلیبل ہیں, پلس کا, ملٹیپلیکیشن کا, ڈویژن کا, ٹھیک ہے. اور ان دا اینڈ کیا ہوگا, ان سب کا رزلٹ ہمیں کیا ملے گا, ایک ایکس ہی ملے گا. دیکھو نا آپ کے پاس 1000 ویلیوز ہیں, آپ نے جمع کرنا ہے تو اینڈ پہ ایک ہی رزلٹ ملتا ہے نا. تو یہاں پہ یہ جو نمبر آف آپریٹرز ہیں ایک ایکسپریشن کے اندر, اور ان دا اینڈ وہ آپ کو ایک سنگل رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور یہ جو اے بی اور 100 ہے یہ آپرینٹس ہیں, ٹھیک ہے. آپرینٹ کہتے ہیں ویلیو کو, اور آپریٹر کہتے ہیں وہ سمبل جو میتھمیٹیکل آپریشنس کے لیے آپ لوگوں کے پاس استعمال ہوتے ہیں. آپرینٹس کی تعداد بھی ملٹیپل ہو سکتی ہے اور آپریٹرس کی تعداد بھی ملٹیپل ہو سکتی ہے. اور ایسا ایکسپریشن جس میں ارتھمیٹک آپریٹرس کا استعمال ہو رہا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں, ارتھمیٹک ایکسپریشن کا نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوبارہ سے جی, ایسا ایکسپریشن جس میں ارتھمیٹک آپریٹرز استعمال ہو رہے ہوں اسے ہم کیا کہیں گے, ارتھمیٹک ایکسپریشن کا نام دیں گے. اور ایکسپریشن کیا ہوتا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ جسے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں اور ان دا اینڈ وہ ہمیں کیا کرتا ہے, سنگل رزلٹ پروڈیوس کر کے دے دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے پاس کیا ہے, ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ہے کہ آپ کے پاس ایکسپریشن کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات اور آ جاتی ہے کہ آخر یہ پھر پلس کیا چیز, یہ از ایکول ٹو کیا چیز ہے. یہ جو از ایکول ٹو ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں, اسے ہم اسائنمنٹ آپریٹر کا نام دیتے ہیں. اسائنمنٹ آپریٹر بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے ویلیوز کو اسائن کرنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جتنا رزلٹ یہ پروڈیوس کرے گا یہ رزلٹ کسے ملے گا, ایکس کو ملے گا. اور یہ ایکس کو کیسے ملے گا, کس کی مدد سے ملے گا, اسائنمنٹ آپریٹر کی مدد سے ملے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس یہ جو آپ کے پاس حصہ ہے یہ اسائن, یہ جو بھی رزلٹ پروڈیوس کرے گا یہ بعد میں اسائن کیا جائے گا کسے, ایکس کو. ان دا اینڈ رزلٹ کس میں پڑا ہوگا, ایکس کے اندر پڑا ہوگا, لیکن کس کی مدد سے, ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹر کی مدد سے. یہ آگے ٹاپکس کے اندر ہم اسی کو ہی مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. لیکن کئی جگہ پہ نا آپ کو سنگل از ایکول ٹو نہیں ملتا بلکہ ڈبل از ایکول ٹو ملتا. تو یہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے خود ہی کہ ڈبل از ایکول ٹو کا کیا مطلب ہے. سنگل کا تو مطلب ہو گیا اسائنمنٹ, پھر یہ ڈبل از ایکول ٹو کیا ہے, یہ کس چیز کو شو کرتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ باتیں آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے, کمنٹ سیکشن کے اندر یا واٹس ایپ کے اوپر ہمیں لازماً بتانی ہے, ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کی ایک اسائنمنٹ یہ چھوٹی سی کہ یہ ڈبل ایکول ٹو اس کا کیا مطلب ہے, یا کہانی کیا ہے, یہ ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں, کس سچویشن کے اندر ہم اس کا استعمال کریں گے, کس مقصد کے لیے استعمال کریں گے, یہ آپ نے بات کلیئر کرنی ہے. یہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے, آپ کہیں نیٹ وغیرہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, بڑا کلیئر کٹ اس کا, بڑا کلیئرلی آنسر اس کا مل جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس آج کا ٹاپک تھا کہ آپ کے پاس آپریٹرس کیا چیز ہیں, اس کے بعد ایکسپریشن کیا ہے, ارتھمیٹک ایکسپریشن کیا ہے, اور اسائنمنٹ آپریٹر کیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں سے شارٹ کوشچن کون سے بنتے ہیں. ایک وہی آپریٹرس, واٹ از آپریٹر, واٹ آر آپریٹرس,
یا پھر آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا ڈیفائن آپریٹرس. آپریٹر کیا ہوتے ہیں؟ وہ سمبل جو میتھمیٹیکل آپریشنس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, اور ہمارے پاس کسی بھی ایکسپریشن کے اندر اینی نمبر آف آپریٹرز ہو سکتے ہیں. اور آپریٹر کون کون سے؟ ارتھمیٹک آپریٹرز ہیں, ریلیشنل ہیں, لاجیکل ہیں, آپ لوگوں کے پاس انکریمنٹ ہیں, ڈیکریمنٹ ہیں, اسائنمنٹ آپریٹر ہے, کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر ہے. تو یہ ملٹیپل آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ آپریٹرز ہو سکتے ہیں. آگے آپ کے پاس آ جاتا ہے لسٹ اینی 4 ٹائپس. وہی جو میں نے آگے بات بتائی کہ آپ 3 سے 4 کے کیا کریں گے, کم سے کم کے نام آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے, وہ پوائنٹس کلیئر ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کے نام لکھ سکیں. اور یہاں پہ لسٹ لکھا ہے, اس کا مطلب ہے جسٹ آپ نے کیا ٹائپ کرنے ہیں, ان کے نام جو ہے وہ لکھنے ہیں. آگے ایکسپریشن وہی اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں جسے ویلویٹ کیا جاتا ہے, اور ویلویشن کے رزلٹ میں وہ ہمیں سنگل ویلیو جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اور آپریٹر کے آپ کے پاس جو ایکسپریشن ہے اس کے اندر ملٹیپل آپریٹرز اور آپرینڈز ہو سکتے ہیں, اور اسائنمنٹ آپریٹر کی مدد سے ان دا اینڈ ہمیں کیا ملے گا؟ ایک ہی کمپیوٹڈ رزلٹ ملے گا. آگے آ جاتا ہے رائٹ این ایکسپریشن ان سی لینگویج نمبر از ڈویزیبل بائی 3. اب یہ ایک شارٹ کوشچن 2 دفعہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کوئی ایکسپریشن لکھو, ٹھیک ہے, جس میں یہ بتایا جائے کہ نمبر 3 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ نمبر 3 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے؟ جس کا ریمائنڈر 0 آئے گا وہی obvious سی بات ہے ڈیوائڈ ہوگا. تو اس کے لیے ہم ایکسپریشن کیسے لکھیں گے؟ وہی بات, نمبر یعنی کہ اسی کی بات ہو رہی ہے, یہی ورڈنگ میں نے یہاں پہ لکھ لی, نمبر آگے ریمائنڈر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا نا جب ریمائنڈر آئے گا. تو ہم نمبر کا ریمائنڈر لے رہے ہیں 3 کے ساتھ, اور وہ ایکول کیا ہے؟ 0 آ رہا ہے. تو وہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ ایکسپریشن ہے جو 3 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اف کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے اگر, اور یہ جو ڈبل ایکول ٹو ہے یہ کمپیریزن ہے. کمپیریزن سے مراد کیا ہے کہ یہاں پہ اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ اگر 0 ہے تو یہ بھی 0 ہے, تو اس کا مطلب یہ دونوں برابر ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپریشن ڈویزیبل بائی 3 ہے. اور اگر ایکول ٹو 0 نہیں ہوتا, یعنی کہ یہاں پہ بھی 0 نہیں آتا, یہاں پہ 1 آ جاتا ہے, 2 آ جاتا ہے, تو وہ آپ کے پاس ڈویزیبل بائی 3 نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہمیں ریمائنڈر ملے گا, اس کے بعد ہم اس کو کمپیئر کریں گے 0 کے ساتھ. اگر دونوں آپس میں برابر ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر از ڈویزیبل بائی 3, ادروائز ہم کیا کہیں گے کہ نمبر ڈویزیبل بائی 3 نہیں ہے. لیکن کوشچن ہمارے پاس صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے ایکسپریشن لکھنا ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ نمبر ڈویزیبل بائی 3 ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ نمبر از ڈویزیبل بائی 3. تو ہم کیا کرتے ہیں, اف نمبر ریمائنڈر 3 = 0. تو یہ جو ہم نے لکھی ہے لائن, یہ کیا ہے؟ وہ ایکسپریشن ہے جس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نمبر از ڈویزیبل بائی 3. ایک اور کوشچن بھی لکھا ہوا ہے 205 پہ, وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے, جس میں یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ ایکسپریشن لکھیں جس میں یہ بتایا جائے کہ نمبر از ڈویزیبل بائی 5. تو وہ ایکسپریشن آپ لوگوں نے خود سے جو ہے وہ ٹائپ کر دیکھ لینا. آگے آپ کے پاس 203 کوشچن ہے, 202 کوشچن ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے خود سے جو ہے وہ دیکھنا, ٹھیک ہے. اس میں سے ایک کوشچن پہلے کروایا ہوا ہے, لیکن دوبارہ سے آپ اسے ریکال کر لیں تاکہ جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے پاس آج کا ٹاپک ہے. میرے بچوں, امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو لازماً ڈسکس کریں, واٹس ایپ کے اوپر پوچھیں, کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں. مقصد آپ لوگوں کو سمجھانا ہے, آپ لوگوں کو تیار کروانا ہے, تاکہ جب آپ لوگ کالجز آپ لوگوں کے پاس دوبارہ سے فزیکلی آپ لوگ کالج کے اندر آئیں تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوں, اور اس سے آگے ہم سپیڈ کے ساتھ چلیں, اور ان دا اینڈ آپ کا جلدی سے سلیبس وائنڈ اپ ہو, اور پھر آپ ٹیسٹ دیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے فائنل کے لیے تیار ہو سکیں. آپ لوگوں کے لیے اس دفعہ فائنل بہت ہی ضروری ہے. کس طرح سے ضروری ہے جی؟ آپ نے اگر نمبر اچھے لے لیے تو آپ کو 2 سالوں کے مارکس ملیں گے, اور اگر ڈاؤن ہو گیا کام تو پھر آپ لوگوں کا ڈھیر سارا نقصان ہے. اس لیے اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں, اور جو کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہے, جو کنفیوژن ہے, ہمارے ساتھ ڈسکس کریں, اسی ٹائم آپ لوگوں کو آنسر ملے گا. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.